الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی تسبیح۔ اگر دولت چاہتے ہو، دعاؤں کو قبول ہونا چاہتے ہو، اولاد اور کامیابی چاہتے ہو، منٹوں میں مشکل تکالیف غم و رنج سے نجات چاہتے ہو، تو یہ تسبیح کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ورنہ پھر کبھی نہیں ملے گی۔ آج موقع ہے، ضرور یہ تسبیح شروع کرے اور زندگی پھولوں جیسے بنائے انشاءاللہ۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آیت کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج تک آپ نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ یہ وظیفہ اس قدر طاقتور ہے کہ اللہ پاک اس وظیفہ کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اب اللہ پاک اس وظیفہ کی برکت سے کیسے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ بہت ہی زیادہ اثر رکھنے والا وظیفہ ہے، اور اس تسبیح پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو بکثرت پڑھنے سے علم و حکمت کی باتیں زبان پر جاری ہو جاتی ہے، اور 75 بار پڑھنے سے روزی میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کا ذکر کرنا یعنی خالق حقیقی کو یاد رکھنا اور اس کی تسبیح بیان کرنا بے رزق ملنے کا سبب ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ مخلوق کی تسبیح ہے اور اس کے سبب مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں دیتے رہنا بھی رزق کو بڑھانے کا سبب ہے، تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہا کرے، کہ ان کے پیارے آقا نے فرمایا کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والوں کو بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کے مال کو تلف کر۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ تو اسی حدیث مبارکہ کے تحت آپ لوگ بھی اللہ کے راہ میں جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرے۔ آج جو تسبیح میں بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیجئے، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھ لیا کرے، اور اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کرتا رہا کرے۔ انشاءاللہ تمام مقاصد بہت ہی جلد پورے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کے مقاصد جلد از جلد پورے ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات زینت جہاں امام الانبیاء شفیق و شفیع الوراء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امت، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہو، چھوٹوں پر شفقت کرو، بوڑھوں اور بزرگوں کی عزت کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کے لیے سفارش کر لوں اور حوض کوثر کا پانی پینے کی آرزو مند ہو، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ محترم ناظرین، دنیا میں کامیابی کے لیے 2 راستے اپنانا چاہیے۔ اگر رزق میں برکت، مال و دولت چاہتے ہو تو ایک کتاب اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھو، انشاءاللہ اس سے آپ کے بند دروازے کھول دیے جائیں گے، ہر مقصد پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوں گی۔ نمبر 2، سنت رسول اللہ۔ اگر زندگی سور چاہتے ہو تو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو، سنت نبوی کے خلاف زندگی گزارنے سے گریز کرو، انشاءاللہ بہت جلد کامیابی کی تکبیریں سنیں گے۔ تسبیح سماعت فرمائیے، یہ تسبیح نوٹ کر لے، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ محترم سامعین، وظیفہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی تسبیح ہے، وہ ہے یہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام، کیونکہ
اللہ تعالیٰ پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو سنو، ذرا یہ سنو ترجمہ، بے شک اللہ جل جلالہ اور ملائک درود شریف بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، پس اے ایمان والو صلاۃ و تسبیح درود شریف پڑھ کرو اپنے نبی پر تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح روایت میں آتے ہیں کہ جب کوئی ایک بار مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ 10 بار ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیو بہنوں، حضور نبی رحمت، شفیع امت، سرور کائنات، شاہ موجودات، وجہ تخلیق کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مقدس و عظیم ذات پر درود شریف بھیجنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت، اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل اور برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہے۔ علماء کرام نے درود شریف کی فضائل کے بارے میں باقاعدہ مختصر مفصل کتابیں تحریر فرمائی ہے، جن میں درود شریف کی فضیلت پر احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ لطیف نکات بھی ذکر فرمائے ہیں۔ انہی نکات میں سے ایک لطیف و عظیم نکتہ ملاحظہ کیجیے۔ حضور سید عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں حضرت امام اہل سنت عاشق رسول رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان فرماتے ہیں رحمہ اللہ، ایک درود دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے زیادہ بہتر ہے اور دونوں جہاں کے سے بھی زیادہ کافی ہے۔ ثواب اس کا طاعت 1000 سالہ، یعنی 1000 سال کی عبادت کے ثواب سے زیادہ، اور رتبہ اس کی اکثر عبادت بدنیہ اور مالیہ اور قولیہ سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ فضل و عنایت اس امت بابرکت پر اس صاحب دولت کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ہم کب لائق اس عنایت اور مستحق اس کرامت کے تھے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، شیخ ابو عبداللہ ساحلی کہتے ہیں رحمہ اللہ، بزرگ ترین ثمرات اور گرامی ترین فوائد سوالات کہ جب آدمی برعایت آداب و محافظت شروط و خلوص نیت و تدبر معانی درود کی کثرت کرتا ہے، محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دل کو گھیر لیتی ہے، اور شجر طیبہ محبت بحکم، المرء لمن یحب مطیع، یعنی آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، ثمر اتباع و اطاعت بخشتا ہے، اور بواسطہ اس محبت و اطاعت کے بحکم المرء مع من احبہ، یعنی آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں درود شریف پڑھنے سے۔ 5 عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں درود شریف پڑھنے سے۔ ان میں سے نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، درود شریف کی سب سے پہلا فائدہ۔ نمبر 2، چونکہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، یوں جب درود شریف پڑھنے والے کے دل میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرمانبردار بھی بن جاتا ہے۔ نمبر 3، بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، المرء مع من احبہ، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا بروز قیامت۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ نمبر 4، درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم ہی عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین
و شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 5، قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ، اللہ تعالی تمہیں دوست رکھے گا۔ پارہ 3 میں سورہ عمران میں یہ آیت موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔